پہلا ایٹم بم گرانے کے لیے ہیروشیما کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ ہیروشیما اپنی ملٹری پریزنس کی وجہ سے بنیادی ہدف بنا۔ یہ شہر جاپانی آرمی کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر کام کرتا تھا۔ شہر میں فیکٹریز ہونے کی وجہ سے اس کی اکنامک ویلیو بھی ہائی تھی اور وہاں پر بہت زیادہ گولہ بارود ذخیرہ کیا گیا تھا۔ منصوبہ سازوں کا خیال تھا کہ چونکہ یہ شہر جاپان کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور اس کا لینڈسکیپ بھی فلیٹ ہے، جس سے ایٹم بم زیادہ تباہی مچائے گا، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں ایٹم بم کی تباہی کنٹرول ہو جاتی ہے، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں ایٹم بم کی تباہی پہاڑوں کی وجہ سے کنٹرول ہو جاتی ہے، اور ہیروشیما چونکہ فلیٹ تھا تو ہیروشیما کا انتخاب کیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ایک انٹرویو کے دوران کرنل پاول پائلٹ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے دھماکے کی آواز سنی؟ کرنل پاول: او ہاں، ہمارے مڑنے کے بعد ایکسپلوژن کی لہر ہماری طرف آ رہی تھی۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے جب کو پائلٹ نے کہا "It has reached" آ گیا ہے "and we got that kick in the back"۔ میں نے بم کی شدت کو محسوس کیا۔ اگلے دن جب ہم نے سائنسدانوں سے اعداد و شمار لیے تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ بم پھٹا تو آپ کا ہوائی جہاز اس سے 17.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا۔ انٹرویو لینے والے نے پوچھا کیا آپ نے وہ مشروم بادل دیکھا؟ کرنل پاول: I have seen many mushroom clouds before، کیونکہ اس نے بہت سارے دھماکے پہلے کیے تھے، بہت سارے بم پہلے گرائے تھے، کچھ یورپ میں، کچھ دوسرے ملکوں میں۔ ہیروشیما کا بم بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ یہ وہی تھا جسے میں سٹرنگر کہتا ہوں۔ یہ ابھی سامنے آیا، یہ جہنم کی طرح کالا تھا اور اس میں بجلی کی کڑک تھی اور گہرے سیاہ بادل تھے۔ انٹرویو لینے والے نے پوچھا کیا آپ کو اندازہ ہے کہ نیچے کیا ہوا؟ کرنل پاول نے جو جواب دیا وہ آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بہتر مورخین میں سے ایک نے بیان کیا ہے، جسے میں اپنے الفاظ میں ایسے بیان کرتا ہوں کہ ایک مائکرو سیکنڈ میں ہیروشیما شہر صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ امریکہ نے 16 جولائی 1945 کو پہلی ایٹمی طاقت بننے کے 21 دن بعد ہی جاپان پر ایٹم بم گرا دیا۔ کیوں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دوسری عالمی جنگ 6 سال سے جاری تھی۔ جرمنی پہلے ہی ہتھیار ڈال چکا تھا، جاپان ابھی بھی منحرف تھا اور ہتھیار ڈالنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اتحادی رہنما بشمول صدر ہیری مزید جانی نقصان سے بچنے اور جاپان کے آبائی جزائر پر طویل حملے کو روکنے کے لیے جنگ کو تیزی سے انجام تک پہنچانے کے لیے بے تاب تھے، جبکہ اس نتیجے میں زیادہ سے زیادہ جانی نقصان ہونے کی توقع بھی تھی۔ دوسرا، امریکہ پوری دنیا کے سامنے اپنی جوہری طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نئے ہتھیار کی بے پناہ تباہ کن طاقت کا مظاہرہ چاہتا تھا۔ امید یہ تھی کہ ایسی زبردست طاقت کا مظاہرہ جاپان کی قیادت کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے گا۔ ایک اور وجہ جانیں بچانا تھی۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جاپان پر حملے کے نتیجے میں نہ صرف امریکی فوجیوں بلکہ جاپانی شہریوں اور فوجی اہلکاروں میں بھی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوں گی۔ بم دھماکوں کا مقصد فوری طور پر ہونے والی تباہی کے باوجود ایک مکمل پیمانے پر حملے کی ضرورت سے بچنے اور طویل مدت میں جاپان بچانے کے لیے تھا اور طویل مدت تک جانیں بچانے کے لیے تھا۔ ایک اور وجہ رشیا کی شمولیت، ایک اور وجہ رشیا کی متوقع شمولیت تھا۔ فیصلے کا ایک اور عنصر جنگ کے بعد کی دنیا میں سوویت یونین کے کردار کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش تھی۔ امریکہ جنگ کو ختم کرنا چاہتا تھا اس سے پہلے کہ سوویت یونین ایشیا میں ایک اور مقام پر موجودگی قائم کر سکے، کیونکہ اس وقت کا سوویت یونین آج کا رشیا جاپان کے نارتھ موسٹ پارٹ ہوکائیڈو کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا، اور اس کی تصدیق جنگ کے بعد شائع ہونے والے سیکرٹ ڈاکومنٹس میں بھی ہوئی۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ جاپان پر ایٹم بم استعمال کرنے کا فیصلہ آج تک انتہائی متنازع ہے اور زیر بحث ہے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ جنگ کو جلد ختم کرنے اور جان بچانے کے لیے بمباری ضروری تھی۔ کچھ کہتے ہیں جاپان پہلے ہی ہتھیار ڈالنے کے قریب تھا اور یہ جاپان کے اوپر بم گرانا غیر ضروری تھا۔ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، کیا یہ واقعی اس تباہ کن ہتھیار کے ذریعے ایسی تباہی کرنا ضروری تھا جس سے بے پناہ مصائب اور جانوں کا ضیاع ہو؟ ہیروشیما شہر کا سینٹر پوائنٹ تھا آئیوا برج، جس کو نشانہ باندھا گیا۔ کرنل پاول نے اپنے عملے کو اپنے حفاظتی چشمے بند پہننے کا حکم دیا اور ٹھیک صبح 8:15 پر بم کو ریلیز کر دیا گیا۔ کرنل پاول کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ بم ریلیز کرنے کے بعد اس کے پاس صرف 42 سیکنڈ ہوں گے کہ وہ بم کے اثرات سے بچنے کے لیے اپنے جہاز کو واپس موڑ کے وہاں سے بھاگ جائے۔ اس نے بالکل ویسا ہی کیا۔ اس نے بم ریلیز کرتے ہی اپنے جہاز
جہاز کو ایک شارپ ٹرن دیا اور بم کے دائرے سے باہر نکلنے کی دوڑ لگا۔ ہیروشیما سے 2526 کلومیٹر کے فاصلے پر تینین جزیرہ ہے جو امریکہ کے زیر انتظام ہے۔ ایٹم بم وقت سے پہلے وہاں پر پہنچا دیے گئے تھے۔ خصوصی طور پر تیار کردہ B-29 لڑاکا جیٹ طیارے جو بموں کی ترسیل کے لیے کام کرنے والے تھے وہاں موجود تھے۔ پائلٹ کرنل پال نے مشن کے لیے ذاتی طور پر طیارہ نمبر 82 کا انتخاب کیا اور 6 اگست 1945 صبح 2:45 پر ٹیک آف کرنے سے چند لمحے پہلے اس نے ایک ورکر سے کہا کہ میری ماں کا نام انولا گے اس جہاز کی ناک پر لکھ دو۔ دو دیگر B-29 طیارے ایک مشاہدہ اور دوسرا کیمرے کا کام کرنے کے لیے بھی اس انولا گے طیارے کے ساتھ گئے۔ جہاز جیسے ہی ایئر بورن ہوا، پارسنز نے ایٹم بم کے حتمی مراحل پورے کیے۔ اس ایٹم بم کا نام جو ہیروشیما پر گرانا تھا کا نام لٹل بوائے رکھا گیا۔ موسم بالکل صاف تھا۔ مین طیارہ انولا گے اور اس کے دو معاون B-29 طیاروں کو ہیروشیما ہدف تک پہنچنے میں زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ صبح 7:15 پر پارسنز نے ایٹم بم کو لوڈ کیا اور ہوائی جہاز کو حملہ آور بلندی جو 31,000 فٹ تھی وہاں تک لے آیا گیا۔ دو معاون طیاروں نے کرنل پاول کو بتایا کہ موسم بالکل ٹھیک ہے تو ہمیں اپنے پرائمری ہدف کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ایٹم بم جس کا نام لٹل بوائے رکھا گیا تھا زمین کے قریب پہنچنے میں 45 سیکنڈ لگے۔ جب وہ شیما ہسپتال کے بالکل اوپر تھا 1900 فٹ کی اونچائی پر ہوا میں ہی ہٹ گیا۔ 1 سیکنڈ کے 1,000ویں حصے کے اندر سطح زمین کا درجہ حرارت 7,000 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ گیا اور زمین ایک طاقتور دھماکے سے لرز اٹھی۔ ہیروشیما شہر تباہ ہو گیا۔ مشروم کا ایک بڑا بادل 40,000 فٹ کی بلندی تک پر چلا گیا۔ اگرچہ لٹل بوائے نامی ایٹم بم میں موجود یورینیم کا صرف 2% حصہ ہی فیوز ہو سکا تھا، لیکن اس نے بھی تباہی مچا دی۔ باب کیرون جو مین ہوائی جہاز کے معاون سٹاف میں بیٹھا ہوا تھا اور دھماکے کا براہ راست مشاہدہ کرنے والے لوگوں میں شامل تھا۔ اگرچہ لٹل بوائے میں موجود یورینیم کے صرف 2% حصے کو ہی فیوز کیا جا سکا تھا، لیکن یہ بم اپنی تباہ کن طاقت میں خوفناک تھا۔ باب کیرن جو انولا گے مین ہوائی جہاز کا معاون پائلٹ تھا، دھماکے کا براہ راست مشاہدہ کرنے والے عملے کے واحد رکن نے اس منظر کو جہنم میں جھانکنے کے مترادف قرار دیا۔ مین جہاز کو اس علاقے سے نکلتے ہی جھٹکوں کی ایک سیریز نے ہلا کر رکھ دیا اور تقریباً 640 کلومیٹر کے فاصلے سے بھی دھماکے کا مشروم بادل دکھائی دے رہا تھا۔ 12 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد جب کرنل پاول اپنی مین بیس پر پہنچا تو اسے فوجی اعزاز سے نوازا گیا۔ اسٹریٹجک پلاننگ کے طور پہ 3 ہدف مقرر کیے گئے تھے، جس میں پرائمری ہدف ہیروشیما تھا، سیکنڈری کوکورا تھا اور تیسرا ہدف ناگاساکی تھا۔ موسم یا کسی بھی دوسری دشواری کی بنا پر ان تینوں میں سے پرائورٹی بیسس کے اوپر کسی ایک ہدف کو نشانہ بنایا جانا تھا۔ معاون B-29 طیاروں میں سے دونوں طیاروں نے کرنل پاول کو بتایا کہ